بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر آپ لوگوں سے یہ سوال کریں گے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے تو ہر بندہ یہ جواب دے گا کہ قربانی اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سوال کریں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے تو اس کا جواب آپ کو بہت کم لوگوں سے ملے گا، اس لیے کہ لوگ قربانی کے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ قربانی کا مقصد جذبہ ابراہیمی کو امت کے اندر بیدار کرنا ہے کہ جس جذبے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اسی جذبے کے ساتھ آنے والی نسل بھی اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات کو ذبح کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ سے اولاد مانگتے رہے، لیکن اللہ نے اولاد بڑھاپے میں جا کر عطا کی۔ اب بڑھاپے میں جو اولاد ملتی ہے، اس سے انسان کو شدت محبت ہوا کرتی ہے۔ لیکن جب اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس بچے کو لو اور جا کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بیوی اور بچے کو لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب مکہ پہنچے تو وہاں پر حکم یہ تھا کہ آپ نے ان سے گفتگو نہیں کرنی بلکہ چھوڑ کر فوراً واپس لوٹنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو جب مکہ میں اتارا اور اپنی سواری کا رخ دوبارہ فلسطین کی طرف کیا تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابراہیم، مجھے اور اس چھوٹے بچے کو اس حالت میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا یہاں گزارا کیسے ہوگا؟ آپ کے بغیر ہمارا گزارا مشکل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیوی سمجھ گئی، کیونکہ نبی کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا، اس لیے فوراً کہا اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد بیوی ادھری اس بچے کے ساتھ رہنے کے اوپر راضی ہو گئیں اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پر جہاں قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہیں قربانی ان کی بیوی کی بھی ہے اور اس بچے کی بھی ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں اور ان کی اطاعت کا طریقہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے ہر ایک کی سنت کو آنے والی نسلوں کے اندر زندہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کی شکل میں زندہ کی جاتی ہے۔ حاجرہ علیہ السلام کی سنت صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر کے زندہ کی جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ شیطان کو کنکریاں مار کر زندہ کی جاتی ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس فلسطین کی طرف آئے، اور محبت تو تھی، یاد تو آتی تھی، لیکن ملنے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہ تھی، اس لیے صبر کرتے رہے۔ 4 سال کا عرصہ گزرا تو اللہ نے پھر ملنے کی اجازت دے دی، لیکن اجازت اس طریقے پر دی کہ ابراہیم، مل تو سکتے ہو لیکن وہاں جا کر گفتگو کلام وغیرہ نہیں کر سکتے اور نہ ٹھہر سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے ملنے کی اجازت دے دی ہے تو فوراً نکل پڑے فلسطین سے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ پہنچے تو بیوی اور بچے کو دیکھا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، کیونکہ گفتگو کی بھی اجازت نہیں تھی اور قیام کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تو بیوی نے سواری پر بیٹھے ہوئے ان کا منہ دھلایا اور ان کو پانی پلایا۔ بس اتنا انہوں نے وہاں پر قیام کیا، اور اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے دوبارہ فلسطین کی طرف نکل آئے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ کس قدر محبت ایک طرف پائی جا رہی ہے اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے، اور اتنا طویل عرصہ گزر رہا ہے تو محبت کا تقاضا تو یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام رکتے بیٹھتے ان کے پاس، کیونکہ عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ لیکن نہیں، اللہ کی اطاعت کی، جتنی اللہ نے اجازت دی اسی قدر انہوں نے وہاں قیام کیا، اور اس کے بعد فوراً وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب دوبارہ فلسطین آئے اور ایک طویل عرصہ پھر گزرا، اور جب بچہ کوئی 8-9 سال کی عمر کو جا کر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے اجازت دی کہ ابراہیم جاؤ اور جا کر اپنے بچے سے ملو، اور اس بار تمہیں کلام کی بھی اجازت ہے اور قیام کرنے کی بھی اجازت ہے، آپ وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی سے نکلے اور مکہ پہنچے، اور جا کر بیوی اور بچے کو گلے لگایا اور ان کے ساتھ بیٹھے، اور برسوں کی جو تکلیف برداشت کر رہے تھے، فراق محبت، اس کو ختم کیا، اور ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور ان سے گفتگو کی۔ پھر جب رات کو سوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب نبی کا جو خواب ہوا کرتا ہے وہ وہی ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صبح اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا
کہ بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے تجھے ذبح کرنا پڑے گا۔ اب بیٹے اور باپ کا یہ مکالمہ چل رہا ہے۔ اب باپ کو ڈر تھا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کیونکہ چھوٹا ہے اور اس میں ذبح ہونے میں تکلیف بھی ہوگی تو ہو سکتا ہے انکار کر دے، لیکن وہ بیٹا بھی ابراہیم کا تھا اور ہاجرہ کا تھا۔ فرمایا اے ابا جان، آپ کو جو حکم آپ کے رب نے دیا ہے آپ اس کو بجا لائیے، اور آپ دیکھیے گا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، میں اس تکلیف پر صبر کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی ایک لمبا عرصہ تکلیف کے اندر گزارا تھا، باپ کی فراق محبت کے اندر گزارا تھا، تو وہ مسائل کے اوپر صبر کرنے کو سیکھ گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہے آپ اس کو بجا لائیے، اور میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس پر بھی صبر کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو زمین پر لٹایا اور اپنی آنکھوں پر اور بچے پر پٹی باندھ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو شفقت ہے باپ بیٹے کی اور محبت ہے یہ کہیں اس حکم کے آڑے نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری چلا دی۔ اللہ نے اس ادا کو اس قدر پسند کیا کہ جنت سے ایک مینڈے کو بھیج دیا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیرنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو نیچے جانور ایک ذبح ہو چکا ہے اور میرا بیٹا سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک تو اچھے لوگوں میں سے ہے، نیکوکار لوگوں میں سے ہے، نیکی کی طرف بڑھ چڑھ کر دوڑنے والا ہے۔ تو قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تو یہ تھی کہ میں بچے کے ساتھ رہوں، اس کے ساتھ کھیلوں اور اس کو پیار دوں، لیکن اس خواہش کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا کہ جب اللہ کا حکم آیا تو فوراً اس کو بجا لائے۔ تو قربانی ہم سے اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے۔ نماز کا حکم آیا تو باقی چیزوں کو چھوڑنا ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا تو فوراً اپنے مال سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، رمضان کا حکم آیا تو رمضان میں فوراً روزوں کو رکھنا ہے اور کھانے پینے کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے ذکر میں اکثر اوقات گزارنے ہیں، تہجد کی نماز کو ادا کرنا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ قربانی اس چیز کا پیغام دیتی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اپنی خواہشات کو ذبح کرنے کا بھی نام ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، اب ہم جئیں گے بھی اللہ کے لیے، ہم مریں گے بھی اللہ کے لیے۔ تو قربانی کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے۔ لوگ اس مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔